میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ کرامات صحابہ بہت پیاری کتاب ہے، اس میں کرامت کی تعریف بھی ہے اور کرامت کی قسمیں بھی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود و تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ بہر شریعت میں ہے، ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور عارف باللہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو اور وہ اپنے نبی کا متبع، درست عقیدہ رکھنے والا اور نیک عمل کا پابند ہو، یہ کرامت۔ اور اگر اسی طرح کی چیزیں جو تعجب خیز ہوں، نادر الوجود ہوں، عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی، جیسے خشک درخت کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ لگایا، ہلایا تو سر سبز بھی ہو گیا، پھل بھی آ گیا، پھل پک بھی گیا اور کھجوریں پکی ہوئی گرنے لگی، آپ کی کرامت تھی۔ اور آپ نے بچپن میں کلام کیا، یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ اور عام طور پر عادتاً ایسی بات نہیں ہوتی، بچے اپنی عمر کو پہنچ کے کلام کرتے ہیں۔ اگر اسی قسم کی چیزیں انبیاء سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں تو انہیں کہتے ہیں ارہاس، اور اعلان نبوت کے بعد ہوں تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور عام مسلمانوں سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو اسے کہتے ہیں معونت، اور کسی کافر سے اس کی خواہش کے مطابق اس طرح کی چیز ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو کرامت کی بہت سی قسمیں، یہاں تک کہ 100 سے زائد بھی لکھی گئیں۔ یہاں 25 قسم کی کرامتیں عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی نے لکھی ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ طاقت بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مردے زندہ کرنے کے واقعات تو مشہور ہیں۔ اسی طرح اللہ والوں کو یہ کرامت بھی دی جاتی ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والوں کو یہ کرامت بھی دی جاتی ہے کہ ان کے لیے دریا پھٹ جاتے ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، وہ پانی کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی طرح چیزوں کا بدل جانا، انقلاب ماہیت اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کا سمٹ جانا، کہ بہت طویل راستوں کا لمحوں میں طے ہو جانا، یہ بھی اللہ والوں کی کرامتوں میں سے۔ حیوانات، نباتات، جمادات سے اولیاء گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، یہ بھی اللہ والوں کی کرامتوں میں سے، اللہ جس کو عطا فرمائے۔ شفاء امراض کی کرامتیں تو بزرگوں کی مشہور ہیں۔ جانور ان کے فرما بردار ہو جاتے تھے، اور بعض اولیاء کرام کے بارے میں تو ہے کہ انہوں نے شیروں کو اپنا فرما بردار بنایا ہوا تھا، شیر پر سواری کرتے تھے۔ زمانے ان کے لیے مختصر ہو جاتے ہیں اولیاء کرام کے لیے، ان کی کرامتوں کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ اسی طرح زمانے کا طویل ہو جانا، مختصر وقت میں بہت زیادہ کام کر لیا کرنا، دعا کی قبولیت، یہ بھی بزرگوں کی کرامتوں میں سے ہے۔ خاموشی اور کلام پر قدرت، یعنی بعض بزرگ ایسے گزرے کہ انہوں نے برسوں تک کسی انسان سے کلام نہیں کیا، اور بعض بزرگ ایسے کہ نمازوں اور ضروریات کے علاوہ کئی دن تک مسلسل بیان کرتے رہے، درس دیتے رہے، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ اسی طرح بعض ولیوں کو یہ کرامت دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دیتے ہیں،
اور بعض اور بہت سارے ولیوں کو اللہ نے یہ کرامت دی، جس کو چاہا عطا فرمائی، کہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے خیالات و خطرات کو جان لیتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے توسط سے بعض بزرگوں کو یہ کرامت دی گئی کہ وہ کھائے پیے بغیر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے اور ان کو کوئی کمزوری بھی لاحق نہیں ہوئی۔ نظام عالم میں تصرفات کرنے کی کرامات بھی اولیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کہ شدید قحط کی شکایت کی گئی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اشارہ کیا تو بارش ہونے لگ گئی۔ بعض بزرگوں سے یہ کرامتیں بھی منقول ہیں کہ وہ 20 آدمیوں کی خوراک اکیلے کھا جاتے تھے اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، بطور کرامت ایسا ہوتا تھا ان سے۔ اور بعض بزرگوں کا ایسا ہے کہ حرام غذاؤں سے انہیں خاص قسم کی بدبو محسوس ہوتی تھی۔ ایک بزرگ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، امیر علیہ سنت نے بھی ان کا ذکر خیر کیا ہے، حرام غذا کو دیکھتے تو ان کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بزرگ کا ہے کہ اگر حرام غذا کو دیکھ کر، وہ فرماتے ہیں بزرگ، حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی، تو یہ میرا یہ حال ہے کہ حرام غذا کے سامنے میری 70 رگیں پھڑکنے لگتی ہیں۔ بعض بزرگوں کو یہ کرامتیں عطا کی گئیں کہ وہ دور کی چیزیں دیکھ لیتے تھے، جیسے بغداد سے بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتے تھے۔ بعض بزرگوں کو ہیبت و دبدبہ عنایت کیا گیا۔ بعض بزرگوں کو یہ کرامت عطا ہوئی کہ وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ دشمنوں کے شر سے بچنا یہ بھی بطور کرامت ہوا کرتا تھا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بغداد ہارون الرشید نے ایذا رسانی کے خیال سے دربار میں طلب کیا، مگر جب امام خلیفہ کے سامنے گئے تو وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ زمین کے خزانوں کو دیکھ لینا یہ بھی کرامات کی ایک قسم ہے۔ مشکلات کا آسان ہو جانا، تذکرۃ الاولیاء میں سینکڑوں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ مہلکات کا اثر نہ کرنا، یہ بھی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ برحال کرامت کی قسمیں، کرامات صحابہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 38 سے صفحہ نمبر 51 تک اس کی تفصیلات وغیرہ موجود ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ